کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سب کے خاص دن یاد رکھتی ہیں، سب کی پسند یاد رکھتی ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، لیکن جب بات آپ کی آتی ہے تو جیسے آپ کا نمبر ہی آتا ہی نہیں ہے، اور پھر دل میں ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے، میرا بھی تو دل کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے کچھ کرے، کوئی مجھے بھی پوچھے، کوئی میرے لیے بھی وقت نکالے۔ تو آج اسی کی ہے کہ اپنی یہ خواہش مانگنی کیسے ہے، اپنی عزت کیسے کروانی ہے، آپ نے لوگوں کو یہ احساس کیسے دلانا ہے کہ میں بھی اہم ہوں، میں بھی امپورٹنٹ ہوں، میری بھی کوئی فیلنگز ہیں، مجھے بھی کچھ برا لگتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو میں سکھاؤں گی کہ آپ نے اپنا آپ کیسے منوانا ہے دوسروں کے آگے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود اندر ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر خواہش دل میں رکھ کر یہ انتظار نہ کریں کہ سامنے والا خود سمجھ جائے۔ اگر کسی موقع پر آپ بھی کچھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں تو صاف اور محبت سے کہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میں بھی جانتی ہوں کہ ہم یہ دن سیلیبریٹ کریں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے لیے وقت نکالا جائے۔ ہر کام فوراً چھوڑ کر دوسروں کے لیے حاضر رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے کا مطلب ہر کام چھوڑ کر دوسروں کے لیے حاضر رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل زیرو ہیں، آپ دوسروں کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ سیلف رسپیکٹ کا مطلب بدتمیزی یا غرور میں نہیں آتا، بلکہ اپنی باؤنڈریز اور اپنی امپورٹنس سمجھنا ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کی کیئر کرتا ہے نا، وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کے وقت، آرام پسند اور آپ کے ایموشن اور آپ کی جو نیڈز ہوتی ہیں نا، ان کو بھی بہت امپورٹنس دیتا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا، خود سے بھی یہ سوال کریں، میں سب کی کیئر کرتی ہوں، لیکن کیا میں خود اپنی کیئر کر رہی ہوں یا کروا رہی ہوں یا کروا سکتی ہوں؟ محبت میں اپنی ذات ختم نہیں کرنی چاہیے، گھر سنبھالتے ہوئے بھی اپنی پسند، اپنے شوق، اپنی خوشی اور اپنا وقت باقی رکھنا چاہیے۔ اپنی قدر کروانے کے لیے کسی سے لڑنا ضروری نہیں، کبھی کبھی صرف اتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دیں، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو اہم سمجھنا شروع کیا نا، اسی دن دوسروں کو بھی آپ کی اہمیت سمجھ آنے لگے گی اور سمجھ آ جائے گی کہ آپ بھی امپورٹنٹ ہیں کسی کے لیے۔ کبھی کبھی دل میں ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں کیا چاہیے، بلکہ کوئی خود کہے کہ تمہارے بھی تو دل کرتا ہوگا نا کہ آج تمہاری مرضی کا کچھ کرتے ہیں، آج تمہاری مرضی پہ کہیں جاتے ہیں۔ ہم اکثر گھر میں سب کی خوشیاں یاد رکھتے ہیں، کسی کی سالگرہ، کسی کی پسند، کسی کا خاص دن، سب کے لیے سوچتے ہیں، سب کے لیے پلان بناتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی کچھ سوچے، کوئی ہمارے لیے بھی کوئی پلان بنائے۔ اور جب ہم اپنی کوئی خواہش بتانے لگتے ہیں تو جانے کیوں رک جاتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ شاید لوگ کہیں گے اب اس کی عمر میں یہ سب کیسے ہوگا، اتنی سی بات کے لیے اتنا شوق۔ لیکن نہیں، اپنی خوشی کی خواہش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کا بھی دل ہے، آپ کی بھی پسند ہے اور آپ کو بھی خوش ہونے کا حق ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ گھر والوں سے آپ اپنی خوشیاں کیسے منوائیں، سوال یہ ہے کہ اپنی خواہش ان تک اس طرح کیسے پہنچائیں کہ وہ اسے بوجھ نہیں، آپ کی خوشی سمجھیں۔ کہتے ہیں نا کہ گھر میں سب کی خوشیاں ضروری ہیں اور صرف آپ کی خوشی بعد میں آتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی بچوں کے لیے سوچا جاتا ہے، کبھی شوہر کے لیے، کبھی گھر والوں کے لیے، اور آپ بھی مسکرا دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کوئی بات نہیں، رہنے دیں، ہم اگلی بار برتھ ڈے سیلیبریٹ کر دیں گے، ہم اگلی بار یہ والا فنکشن سیلیبریٹ کر دیں گے، اس بار چھوڑ دیں، پیسے کم ہیں یا پیسے زیادہ لگ جائیں گے۔ تو انہی چیزوں میں نا ہم اپنے آپ کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دل کے کسی کونے میں پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے، میرا بھی تو دل کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری پسند کا دن سیلیبریٹ ہو، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے کچھ پلان کرے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے بھی سرپرائز ملے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ آج تم کیا چاہتی ہو۔ اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہر خواہش کو دل میں دفن کرنے کے بجائے محبت سے کہنا سیکھیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے اگر ہم کبھی میری خوشی کے لیے بھی کچھ کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اپنی خوشی بتانا ضد نہیں اور اپنی اہمیت محسوس کرنا خود غرضی نہیں۔ آپ بھی اس گھر کا حصہ ہیں، اس لیے آپ کی خوشیاں بھی اس گھر کی خوشیوں کا حصہ ہونی چاہیے۔ شاید ہم میں سے بہت سی عورتوں نے خوشی کو بھی ایک رسپانسبلٹی بنا لی ہے، سب کے لیے خوش رہنا، سب کے موڈ کا خیال رکھنا، سب کی پسند دیکھنی ہے، سب کی ضرورت سمجھنی ہے، اور کبھی جب اپنی باری آتی ہے تو دل کہتا ہے رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن زندگی کا مطلب صرف یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں اور خود
خود اپنی خوشیوں کے لیے ترستے رہیں۔ کبھی کبھی اپنی خواہش کو بھی آواز دینا ضروری ہوتا ہے، اپنی خواہش کو بھی آواز دیا کریں۔ یہ کہنا کہ میرا بھی دل کرتا ہے شاید بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی ایک بار ضرور سوچتے ہیں کہ کبھی اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہر چیز چاہیے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں بھی محسوس کرتی ہوں، میری بھی پسند ہے، میری بھی خواہش ہے۔ اور شاید سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اپنی خوشی مانگتے ہوئے بھی انسان نرم رہ سکتا ہے۔ اپنی بات کہنے کے لیے آواز اونچی کرنا ضروری نہیں، اپنی عزت کروانے کے لیے کسی کو نیچا دکھانا بھی ضروری نہیں، اور اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے ہر رشتے سے دور ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بس اپنے دل کی بات وقت پر کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ دن سیلیبریٹ کریں، مجھے بھی کبھی اپنے لیے وقت چاہیے۔ یہ جملے مطالبے نہیں ہیں، یہ اپنے وجود کو جگہ دینے کے طریقے ہیں۔ اور ایک بات شاید ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے، لوگ ہمیشہ وہ نہیں سمجھ پاتے جو ہم خاموشی سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری آنکھوں سے ہماری تھکن پڑھ لے، ہماری خاموشی سے ہماری خواہش سمجھ سکے، اور ہمارے چہرے سے جان لے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ لیکن ہر انسان اتنا گہرا نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اپنی ضرورت لفظوں میں بیان کرنا پڑتی ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں۔ جس طرح ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو آرام کر لینا چاہیے، آپ یہ چیز لے لیں، آپ کو پسند ہے، آپ کی خوشی کا دن ہے، اس طرح کبھی خود سے بھی کہنا ضروری ہے۔ آج میری باری ہے اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کی، میری باری ہے اپنی پسند کی کوئی چیز کرنے کی، میری باری ہے بغیر کسی وجہ کے خوش ہونے کی، میری باری ہے یہ محسوس کرنے کی کہ میں صرف دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میرا اپنا بھی وجود ہے۔ آج میں اپنے پسند کا کھانا بناؤں گی اور سب کھائیں گے، کیونکہ انسان جب مسلسل دوسروں کو دیتا رہتا ہے نا، تو ایک وقت کے بعد اس کے اندر بھی ایک خاموش سا خلا سا پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس خلا کو ہمیشہ نئی چیزیں خرید کر نہیں، نئی جگہیں دیکھ کر یا لوگوں سے تعریف لے کر نہیں بھرا جا سکتا، کیونکہ کبھی کبھی اس خلا کو صرف ایک چیز بھرتی ہے، اپنی ذات سے دوبارہ طلق، اپنے آپ سے پوچھنا مجھے کیا پسند ہے، مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے، مجھے کس وقت سکون محسوس ہوتا ہے، اور آخری بار میں نے صرف اپنے آپ کے لیے کیا کیا تھا۔ شاید ان سوالوں کے جواب فوراً نہ ملیں، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی خود کو دوبارہ ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اپنی قدر کروانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ نہیں کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ آپ کتنی اہم ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں اپنی جگہ بنانا شروع کریں، کیونکہ جس انسان کو اپنی خوشی کی قیمت معلوم ہو جائے نا، وہ دوسروں کی محبت کا محتاج نہیں رہتا ہے، لیکن اپنی ذات کو بھول کر محبت نہیں مانگتا۔ اور شاید یہی اصل سیلف رسپیکٹ ہے، خود کو سب سے اوپر رکھنا نہیں، بس خود کو سب سے آخر میں رکھنا چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو امپورٹنس دینا سٹارٹ کر دیں کہ آپ کی لائف آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ اگر آپ جس دن خود کو خوشی محسوس کروانا شروع کر دیں گے نا، تو آپ پورے گھر کا بہت آسانی سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ آپ کے بھی اسپیشل ڈے ہوتے ہیں، وومنس ڈے ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے، کبھی کبھی موم کو ہولی ڈے بھی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ویک میں دن رکھیں کہ جس دن آپ نے بالکل چھٹی کرنی ہے، اور گھر والے باقی سارے کام کریں گے، آپ کے لیے کھانا بنائیں گے، جو کام ہوں گے وہ سارے کام آپ کے لیے کیے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی دن اپنے لیے ضرور رکھیں کہ آپ کو اسپیشل فیل کروایا جائے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کو اپنی خوشی کے لیے کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر خواہش کو اس لیے دفع کرنے کی ضرورت نہیں کہ شاید کوئی اسے اہم نہ سمجھے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن محبت میں خود کو بھول جانا محبت نہیں، خود کو ساتھ لے کر چلنا محبت ہے۔ اپنوں سے اپنی بات کریں، اپنی خواہش بتائیں، اپنی ضرورت کا اظہار کریں۔ شاید پہلی بار میں کوئی نہ سمجھے، شاید فوراً رد عمل ویسا نہ ہو جیسا آپ چاہتی ہیں، لیکن اپنی بات کہنا مت چھوڑیں، کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کو ہماری قدر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بس ہماری ضرورت سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم نے انہیں کبھی بتایا ہی نہیں ہوتا۔ تو اگلی بار دل میں یہ مت رکھنا کہ کاش کوئی میرے لیے بھی سوچتا، بلکہ محبت سے کہنا میرا بھی دل کرتا ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ کبھی میری خوشی کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور اگر آج آپ نے بہت عرصے بعد اپنے لیے کچھ مانگا ہے تو خود کو قصوروار مت سمجھنا، کیونکہ آپ بھی اس زندگی کا حصہ ہیں جسے آپ ہر روز دوسروں کے لیے خوبصورت بناتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بانٹتے بانٹتے اپنی زندگی سے خوشی کو مت نکال دینا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی قدر کریں، اور خود کو ہمیشہ یاد دلاتی رہیں کہ آپ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ خوش رہیں گی، اپنا خیال رکھیں گی، اپنی قدر کریں گی، اور خود کو ہمیشہ
ہمیشہ یاد دلاتی رہیں گی کہ میں سب کے لیے اہم ہوں، لیکن اپنی زندگی میں میرے لیے بھی ایک الگ جگہ ہے۔ اور شاید یہی وہ دن ہے جب ہم دوسروں سے محبت کرتے ہوئے خود سے محبت کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے جس دن آپ محبت کرنا سیکھ لیں گی نا، تو اسی دن سارے آپ کی قدر کرنا سیکھ لیں گے۔ اپنے کچھ باؤنڈریز رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو اس کو آپ آرام سے پیار سے شٹ اپ کال دینا سیکھیں کہ مجھے یہ چیزیں بری لگتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری ذات کے بارے میں کچھ اس طرح بات کریں۔ جس دن آپ باؤنڈریز رکھنا سیکھ گئے نا، تو یقین جانیں آپ کی قدر سب کے دلوں میں خود بخود آ جائے گی۔ ہر کسی کے ساتھ فضول میں مذاق نہ کیا کریں تاکہ آپ کی قدر بڑھ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔